اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات ہے بڑی دکھ کی اور بڑی رسوائی کی۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک فقرہ مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ بھائی جب اپنے لوگوں سے لڑو گے نا پھر ہے یہ خرابی تمہارے لوگوں میں ہی ہے۔ کہہ گئے ہیں، وہ بتا گئے ہیں اپنے لوگوں سے، اور ہمیشہ ہوا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے جو بھی۔ اور ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، دیکھیں جو خاص بندوں جن کو پکارا گیا ہے نا وہ اللہ کے خاص بندے اور ہیں، وہ قوم نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ وہ ہر قوم و ہر نسل سے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہر مذہب، ہر نسل، ہر رنگ سے کیے ہوتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ ہر بڑے، ہر چھوٹے، ہر غریب میں کیے ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہر امیر، ہر طاقتور میں بھی کیے ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور ہر فقیر، ہر عاجز میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور ہر برائی کرنے والے اور برے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو حق کی بات بتاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان میں کالی بھیڑ ہوتی ہے ادھر میں جو دوسری ادھر کالی بھیڑ ہوتی ہے۔ بہرحال ہائے، جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کو کالی بھیڑ بول دیتے ہیں ہم۔ بہرحال خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو ڈرے نہیں آپ کو، آپ کی ناراضگی سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے گلے پڑ جائے، مین کہ اگر وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہے ایز اے ایکسپیرینس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ آپ کا واقعی احساس کرتا ہے۔ نہیں تو وہ آپ کو استعمال کرے گا، آپ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا اور خود اوپر اٹھ جائے گا اور آپ نیچے دب جائیں گے، یہ ہوگا۔ تو جو بھی ڈر سنانا بہت مشکل ہے، خوشخبری تو ساری سن لیتے ہیں، ڈر سنانا بہت مشکل ہے۔ اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ ڈر کیوں سناتے ہو، تو میں کہوں کہ اب یار اگر میں دیکھوں کہ یہاں پہ صابر لوگ ہیں، صبر کرنے والے ہیں ان کے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، تو پھر ان کو خوشخبری سناؤں نا میں۔ یہاں تو ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو ان کو ڈر ہی سنانا نا بیٹا۔ اس لیے جو قوم ہوتی ہے ٹھیک ہے، ان کو خوشخبری سناتے ہیں، محنتی قوم ہوتی ہے، کام کرتی 14 گھنٹے۔ میں نے دیکھا یہ قوم، میں ادھر رہا ہوں، وہ قومیں بیٹا ایسے نہیں ترقی کر گئی، انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ میں نے بتایا نہیں کہ مسٹر چونگ نے مجھے بتایا، مجھے سکھایا کہ بیٹا جب ہاتھ تھک جائیں، کھڑے ہو کے کام کرنا تھک جائے، تو کام دوسرا کوئی بھی ہوتا ہے نا تو بیٹھنے والا کر لو، ایک پارٹ کو آپ ریسٹ کر دے دو، ایک پارٹ کو آپ استعمال کر لو، اور اس طرح سے کام جلدی اگر کرنا ہو، ٹائم پہ کرنا ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ وہ پتہ ہے کیسے ٹائم پہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی اگر کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں نا تو اس کا 30% جو ہوتا ہے نا ان کے پاس ہوتا ہے، جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جتنا لیٹ ہوں گے نا تو وہ اتنے پیسے ہمیں ٹھک جائیں گے، جرمانہ پڑ جائے گا۔ ہم تو جب معاہدے کرتے ہیں تو اس چیز کا سوچتے بھی نہیں، ہماری تو گورنمنٹ نہیں سوچتی، تو وہاں پہ تو عام آدمی سوچتا ہے بھی بھائی 15 دن لیٹ ہوئے گا تو اتنے پیسے کٹے جاندے، مہینہ لیٹ ہوئے گا تو اتنے پیسے کٹے جاندے، ٹھیک ہے؟ تو وہ باقی جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ بعد میں اس کا کام ان کے جو ایگریمنٹ چیک کر کے پھر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو 30% رشوت میں چلا جاتا ہے، تو رکھنے کیا ہے، کام ہی سارا الٹا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، ٹائم تو ہے، آپ لوگ اکٹھے ہو، مجھے پتا ہے
اب لوگ جدا جدا نہیں ہو اکٹھے، لیکن سمجھ رہے ہیں یہ کہ ہم سے علاوہ کوئی اور اچھا یا کوئی جنت میں یا اس کے قابل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں نے دونوں ادھر تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ ادھر میں یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا اس گروپ کو مانتے ہو تو آپ بچ ہی جاؤ گے، مرتے وقت کلمہ پڑھ لینا۔ یہ یہاں تک تو ہمارے مولوی جمعوں میں یہ دعا منگاتے ہیں، تاکہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ چیز کہ یار ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا آپشن ہے تو جو مرضی کرو، تو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی سوچ جاتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے جب موت آتی ہے نا تو یہاں پہ ہٹ جاتا ہے بندہ۔ یہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے، مجھے چکر آیا میں تو فوراً اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، میں انہیں گیا۔ یہ موت تو بڑی دفعہ دیکھی ہے، یہاں تک کہ یقین ہی نہیں تھا کہ بچ گئے ہم۔ یہ ایسے ہو جاتا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے، بعض دفعہ تو زیادہ بھی ہوا ہے، لیکن اب بہت کم ہوتا ہے۔ جب اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرے آدمی مین کے، تو پھر ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک دفعہ تو پینک ایسے آتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہے کدھر، لیکن پھر اس وقت یہی یاد آتا ہے کہ جو پڑھنا ہے پڑھ لو۔ تو میں تو بچپن سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک توفیق دی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں نے کلمہ ہی پڑھا، میری اللہ کو یاد کیا کہ یا اللہ تو ہے۔ یہ ایک ڈیرے کی بات ہے، وہاں پہ ڈیرا ہوتا تھا ہمارا، بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے پیٹ میں اتنی سخت درد ہوئی اور ساتھ میں اتنا پانی باہر آیا منہ سے، پتہ نہیں کیا میں کھایا تھا یا کیا تھا، اچانک ہوئی اور میں گر گیا نیچے درد سے، کہ مجھے نہیں پتا کہ اب میں اٹھوں گا کہ نہیں، لیکن میں کلمہ پڑھ رہا تھا اور پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کو جیسے میں یاد کرتا گیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اتنا آسان نہیں ہے بیٹا یہ پڑھنا آخری ٹائم پہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، اے میرے نبی اگر تم دیکھتے کہ فرعون جو آخری ٹائم پہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو تم دیکھتے کہ جو فرشتے ہیں وہ اس مٹی اس کے منہ میں ڈال رہے تھے، کس طرح ٹھوک رہے تھے کہ اس کے منہ سے الفاظ نہ نکلے۔ تو میں اس سے احساس ہوتا ہے کہ واقعی پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے جو صرف آخری ٹائم پہ آ کے پڑھے، یا جس نے یہی سوچا ہو کہ میں نے آخری ٹائم پہ پڑھ لوں گا، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی دھوکہ ہمیں دوسری قوموں سے جدا کرتا ہے کہ ہم میں نے یہ قوم ہندوؤں میں نہیں دیکھی، میں نے یہ چائنیز میں نہیں دیکھی، میں نے کسی اور قوم میں عیسائیوں میں بھی نہیں یہ دیکھی۔ جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ سپیریئر قوم یا سپر قوم یا سپر مین یا یہ وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ جتنی کوئی محنت کرتا۔ ہاں، خاص اس کے جو آدمی ہیں، خاص اس کے جو فرشتے ہیں، خاص اس کے جو لوگ ہیں، وہ اسپیشل پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی سچا ہی نہ رہے تو پھر تو کام پہ ہوتا ہے سارا سچائی پہ۔ تو جب پھر کوئی سچائی پہ دنیا پہ سچائی والا نہ ہو تو پھر ری بورن پھر اس کے ہی لوگ آتے ہیں۔ فرشتہ بھی آئے تو وہ بھی انسان کے پورے لوازمات لے کے آئے گا، اسی طرح اس کو مرنا پڑے گا، اسی طرح اس کو جانا پڑے گا، اسی طرح اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن وہ ہوگا ذرا مضبوط ہوں گے، پروٹیکٹر ہوں گے۔ تھوڑا یہ ہے ان کے لیے کہ وہ ان کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بھی کہنا نا سونا آگ میں جل کر، وہ پہلے بھی بڑے جلے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے جو بڑا جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے صبر، ہار میں جیت۔ یہ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن ہوتی یہ بھی جیت ہے۔ تو ہماری تو یہی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تو آ گیا ہوں آپ کے پاس، تو کوئی یہ نہ کہنا کہ میں اللہ میرے پاس آ گیا تو اب سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں کروں، یہ نہیں ہے، وہ فکس ہے۔ اب چاہیے تمہیں، میں نے سوچا، میں حیران ہو گیا، میں رونے بھی لگ پڑا۔ میں نے کہا یا اللہ میں تو ساری تیرے تے چھٹیاں سن، تو کہنا میرے ہاتھ سے کچھ نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بس ایسی، اب تمہیں چاہیے یہ تمہارا رب ایسا۔ میں نے تھوڑا غور کیا تو غور کرنے سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہاں اس میں رحمت ہے، اس میں اس کی مرضی ہے۔ وہ پھر بھی انسان کو ٹائم دے رہا ہے، ہر انسان کو، کہ بھائی تسی اپنا اینا ٹائم یعنی کہ گھٹ تو گھٹ نہیں تمہیں اینا ٹائم ہے تھوڑے کول،
میرے کہ جتنا بھی دے سکنے سر، نہیں تو انسان جو ہوتا ہے نا وہ بعض دفعہ جلد باز ہے جیسے، تو ہم تو منہ دی مار چکے تھے، کیونکہ میں تو سوچا ہوتا تھا یا اللہ تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تیرے پاس تو سارا اختیار ہے، تو چاہے تو اس کو جس طرح مرضی کر لے، ابھی انتقام لے لے، تو کیسے برداشت کرتا ہے، تو کتنا صابر ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ بھی میں رویا، میں نے کہا یا اللہ تیرے سے بڑا صابر ہو اور کوئی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہاتھ میں سارے اختیار ہوتے ہوئے اس کے جب آدمی کٹے ہوئے خون لہو میں لوہان آتے ہیں اس کے پاس سچے آدمی، تو وہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ وہ پھر کیسے برداشت کرتا ہے؟ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں، مجھے اب دکھائی بھی دے رہا ہے۔ وہ ایسے برداشت کرتا ہے، وہ تعریف کرتا ہے پھر اس انسان کی، فرشتوں کے سامنے دیکھ دیکھ کٹ کے آ گیا میرے لیے، انسانیت کے لیے، اس طرح وہ برداشت کرتا، روتا تو وہ بھی بہت ہے۔ تو پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم بھی تمہاری طرح رونے بیٹھ جائیں تو کام کون کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ میری بات ہوئی تھی، میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا، میں رو پڑا تھا، بہت رویا تھا، تو پھر اللہ نے کہا کہ یار اگر ہم بھی تمہاری طرح رونے بیٹھ جائیں تو پھر کام کون کرے گا، جذباتی ہو جائیں یا، تو وہ ایک دم میں چونک پڑا تھا، تو میں آپ کو انشاءاللہ بات بتاؤں گا۔ لیکن تھوڑی سی یہ بات ہے کہ میں اپنی برادری والوں سے، دونوں گروپوں سے، دونوں کزنوں سے میں ہاتھ باندھ کے پاؤں پہ ہاتھ لگا کے میں کہہ رہا ہوں کہ یار جانے دیں، پیار محبت سے کریں جو بھی کرنا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، یہ اسلحے کی دوڑ چھوڑ دیں، بہت ہو گیا۔ اسلحہ ڈیفنس کے لیے تو ضرور بنایا تھا، وہ کڑیاں بنائی تھیں آپ نے، کس نے پلا؟ ڈیوڈ نے، وہ کڑیاں زیرہ، تو چھری تلوار تو آپ لوگوں نے پہلے ہی بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے، وہ زیرہ وغیرہ کا نا جو ہوتا ہے جیکٹ، بل پروف جیکٹ وغیرہ، یہ انہوں نے شروع کیا تھا کہ چلو جو بھی ایک اچھا انسان ہے یا جو بھی ایک قابل ہے کہ اس سے اور بھی کام لیا جائے، تو اس کو ایک ایسا لباس پہنا دیا جائے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اپنے خاص بندوں کی یا اپنے دوسرے لوگوں کی یا بہادر لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر فوجیوں کے اوپر خرچہ بڑا ہوا ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے فوجی کے اوپر اس کو تیار کرنے کے لیے بڑا خرچہ ہوتا ہے بھائی جان۔ تو میں تو اگر آپ اس چیز پہ جائیں نا، ہماری بات مانیں، تو یہ فوجی بھی بیچارے کاری فوج سے ہوندے، اچھے طریقے سے ہر طریقے سے ان کی مدد ہوگی، ان کی بھی عزت ہوگی، تم لوگوں کی بھی ہوگی۔ لڑائی جب ختم ہوگی تو پھر فوج کس چیز کی؟ فوج تو پھر صرف اپنے لوگوں پہ ہوگی، کیوں؟ اپنا ذرا تھوڑا اندر والا جو ہے نا، پولیس ہوگی بس، کیونکہ یہ بھی چاہیے، کیونکہ تھوڑا ڈر ہے نا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، تو جو انسانوں سے ڈرتے ہیں نا تو ان کو پھر انسانوں سے ڈرانا پڑتا ہے، یا کچھ لوگوں کو انسانوں سے ہی ان کو سزا دلانی پڑتی ہے تاکہ لوگوں کو دکھائی دے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے۔ اور یہ جو اللہ سے نہیں نہ ڈرتے ہوئے، یہ بہت علم والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے نفس کے پیچھے چل کے، اپنے کے خواہشات کے پیچھے چل کے، وہ یعنی کہ نا کے جس کو بولتے ہیں کہ وہ سر پھرے ہو جاتے ہیں، کے غرور میں آ گئے یا تکبر میں آ گئے یا بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں علم والے، جن کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے۔ جن کو ہر شے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اتنا تکبر نہیں ویسے ہوتا، اس کا اور جاہلانہ ہوتا ہے اگر ہو تو۔ لیکن یہ جو پڑھے لکھے، جب پڑھ لکھ کے ہر شے کا جب علم ہو گیا نا، تو پھر اس کو بدل دینا، کون بدلتا ہے یہ چیزیں؟ یہ الفاظ جو میں نے جو قرآن میں بھی بتایا گیا کہ وہ بدل دیتے ہیں، وہ کون بدل؟ وہ علم والے ہی ہوتے ہیں، جن کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے، وہی بدلتے ہیں۔ تو لہٰذا بھائی کوشش کریں، آپ زیادہ تر آپ اپنے اوپر ٹائم دیں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو کویسچن کریں، اگر نہیں تو قرآن کا ساتھ رکھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ شروع میں آپ کو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ سیدھا جب انسان، کیونکہ وہ آخری کلام ہے، اور اس میں بالکل کوئی کجی نہیں رکھی گئی، ڈر سے، کیونکہ آخری ٹائم پہ جہالت اور ڈارکنیس اتنی زیادہ ہونی تھی، تو پھر الفاظ بھی ویسے ہی آئے،
ٹھیک ہے، اب پہلے والے الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں، جیسے اب میں بول رہا ہوں، وہ پہلے والے الفاظ ہیں، یہ پیار محبت والے، جیسے ہندوازم میں تھا پیار محبت ہی تھا۔ اب ان کے یہ بھی لوگ سپیریئر ہیں ان میں بھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک قوم میں یا دو قوموں میں لے کے بیٹھ جانا، یہی تو پھٹا ہے سارا۔ اب دیکھیں اتنے اچھے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں بہت زیادہ، ان کے ساتھ کوئی میرا اتنا اختلاف نہیں ہوا، اگر کوئی بات ان کو میں نے بتا بھی دی ہے نا تو تھوڑا وہ غور کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے وہ غور کرتے ہیں، ہم نہیں غور کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز پکی بیٹھ گئی ہے کہ یہ سچ ہی سچ ہے، یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں جو ہمارے، کیونکہ یہ پتہ کیا ہے، یہ ہمارے کلچر میں ایک جو ہوتا ہے نا اعتبار والی قوم، ہم اعتبار کرتے ہیں، جو چیز یہ ہے میرا بھی ایسے ہی تھا، لیکن جب اعتبار ٹوٹتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ اعتبار ہی ہے جو ہم نے اپنے لوگوں پہ کیا، اپنے والدین پہ کیا اور اپنے بچوں پہ کیا۔ اللہ حافظ۔